ایک دو احادیث کی روشنی میں چند گزارشات عرض کر کے اس کے بعد سلفی صاحب دعا کروائیں گے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حضرات، ہم اس گئے گزرے دور کے اندر اپنی عملی زندگی کے اندر جو بھی اعمال بجا لاتے ہیں، چاہے وہ اعمال پوشیدہ ہوں، چاہے سب کے سامنے ظاہر ہوں، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں، چاہے وہ گناہ کے کام ہوں، ہر چیز خالق کائنات کے ملائکہ لکھ رہے ہیں۔ خالق کائنات کا ریکارڈنگ کا نظام بہت اٹل ہے۔ کئی ایک طریقے جن میں سے میں صرف 3 سے 4 طریقے عرض کروں گا۔ سب سے پہلا طریقہ سورۃ الانفطار میں 30ویں سپارے میں خالق کائنات نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندے، تیرے دونوں کندھوں پر ملائکہ موجود ہیں، وہ تیری زندگی میں کیا جانے والا ہر عمل اپنے قلم کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی دنیا میں ڈالر کا پین نہیں یا کسی اور کا قلم نہیں، یہ خالق کائنات کا قلم ہے۔ یہ قلم ایسا قلم ہے جس کی کبھی سیاہی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی لکھنے میں پرابلم نہیں کرے گا، وہ خالق کائنات کا قلم ہے۔ اور آپ کے منہ سے نکلنے والی ایک ایک بات کو اپنے قلم کے ذریعے ملائکہ سمیٹ رہے ہیں۔ حضرات، رب کے قرآن میں سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اے میرے بندو، فرشتوں کا نظام، لکھنے کا نظام اتنا جلدی ہے کہ انسان اپنے منہ سے ابھی ایک بات نکالتا ہے، فرشتہ اسی وقت اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ جملے یہ سوچ کر بولیں کہ ہمارا خالق کائنات جس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ ہماری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وقت مختصر ہے۔ دوسرا، میرے خالق کائنات کا نظام ہے ریکارڈنگ کا، اور یاد رکھیں، یہ ریکارڈنگ کوئی سیمسنگ کی ریکارڈنگ نہیں، یہ اوپو موبائل کی ریکارڈنگ نہیں، یہ خالق کائنات کا نظام ہے۔ ریکارڈنگ بڑی اٹل ہے۔ خالق کائنات، سورہ زلزال قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ پر ہیبت طاری ہو جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ دن جس دن زمین پر کپکپی طاری ہوگی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سب کچھ اگل کر باہر پھینک دے گی۔ فَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، پھر انسان کہے گا ہائے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال، یہ وہ چیزیں تھیں جس کے لیے میں دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی کیا کرتا تھا، دوسروں پر ظلم کیا کرتا تھا، ناانصافی کیا کرتا تھا، ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ اس دن انسان پچھتائے گا۔ فقال الانسان ما لها، ہائے میں کیا کر بیٹھا۔ اگلی بات حضرات، تیسرا میرے خالق کائنات کا نظام، یہ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں نا، سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، فرمایا حضرات سنیں، یومئذ تحدث اخبارہا، ترجمہ کیا ہے کہ زمین اس دن اگلے گی، زمین کلام کرے گی، زمین بتائے گی کہ اللہ، یہ بندہ میرے اوپر چل کے جایا کرتا تھا، میرے اوپر سے چل کے جاتا تھا،
لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، ایسی جگہوں پر جاتا تھا جہاں پہ میرے نبی نے جانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرات ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو چوتھا اور آخری طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر ایک بات فرمائی ہے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اے بندے، آج یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہیں نا، ہم جیسے مرضی استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کو جیسے مرضی استعمال کیا، پاؤں کو جیسے مرضی استعمال کیا، زبان کو جیسے مرضی استعمال کیا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لیکن آئیے خالق کائنات نے جو قیامت کا منظر بیان کیا، فرمایا اے بندو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے اور آپ کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ حضرات پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وتکلمنا ایدیہم، پھر تیرے ہاتھ بولیں گے، وتشہد، پھر تیرے پاؤں گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تیرے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، وہ گواہی دیں گے تو دنیا میں جو کچھ کرتا رہا۔ وہ عدالت ہے، وہ خالق کائنات کی عدالت، یہ آج میرے ملک کی عدالت نہیں کہ جیسا تم چاہو قانون بنا لو، وہ خالق کائنات کی عدالت ہے۔ ادھر خالق کائنات جج ہوگا، وکیل بھی وہ ہوگا، نامہ اعمال تیرے سامنے ہوگا۔ لیکن حضرات وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بخشنے پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ آخر میں ایک حدیث بیان کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، گناہوں سے لت پت ہوگا، زمین و آسمان تک گناہ سے بھرا ہوگا، لت پت ہوگا۔ میرا خالق کہے گا، اس کے رجسٹروں کو کھول دیا جائے گا، فرمائے گا یہ بندے مجھے بتاؤ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی جو تو نے نہیں کہی تھی، انہوں نے لکھ دی ہو؟ فرمائے گا نہیں اللہ، انہوں نے وہ لکھا ہے جو میں نے دنیا میں کیا تھا، میرا کیا کرایا، انہوں نے اس رجسٹر میں سیو کیا ہے۔ خالق کائنات جب نگران ہو تو زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اللہ کہے گا میرے بندے پھر بتا کوئی ایک نیکی بتا جس کی بنا پر تجھے معاف کروں۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ریکارڈ تیرے سامنے ہے، کون سی نیکی نکالوں؟ کوئی نیکی بچی ہی نہیں، کوئی انہوں نے ایسی نیکی لکھی ہی نہیں جو میں نے کی ہو، ریکارڈ تمہارے سامنے ہے۔ میرا خالق کہے گا اے میرے بندے نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، میں اس کی بنا پر تجھے جنت دوں گا۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ اللہ کہے گا تیری نیکی ہے کہ تم میرے پر ایمان لایا تھا، تو نے کلمہ پڑھا تھا۔ اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس کی ایک نیکی کی خاطر اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اسے جنت کا داخلہ دے دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔